الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب التعظیم علماء کرام، لائق صد تکریم مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، I am really highly grateful to Hazrat Maulana Hafiz Imtiaz Sahab that he arranged this gathering on the eve of Miladun Nabi sallallahu alaihi wasallam and invited me, and in this way we have a very good event to see each other. Alhamdulillah. مجھے یقیناً جو کمانڈ اپنی لینگویج پہ ہے وہ کسی ایلین لینگویج پہ نہیں ہو سکتی، اور وہ شخص جو ایک بیسیکلی ایک اوریٹر ہو، خطیب ہو، تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایلوکوینس کو، اپنی فصاحت کو، اپنی روانی کو، اپنی گفتگو کی زور کو وہ اس طرح بیان نہ کر پائے تو وہ بڑا مشکل میں محسوس کرتا ہے. تو I apprehend that those persons, those brothers who are here and they cannot understand Urdu, so I won't be able to convey my message to them. As far as youngsters are concerned, so I think that on their level it is very difficult to say even in English. آپ دیکھیں، جب میں اردو بول رہا ہوں، پاکستان میں اردو میں تقریر کروں گا نا میں، تو وہاں جب بچے چھوٹے بیٹھے ہوں تو I can't address them. I can't them understand my philosophy, my teachings, I cannot convey my message to them، کیونکہ ایک لیول آف انڈرسٹینڈنگ ہوتا ہے. وہ صرف لینگویج کا بیریئر نہیں ہوتا، وہ انٹلیکٹ کا، وزڈم کا بیریئر بھی ہوتا ہے. بہرحال مجھے یہ بتایا گیا کہ یہاں پر کچھ دوستوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ میلاد منانا کیوں ضروری ہے. میں پہلے تو مجھ سے پہلے ماشاءاللہ ویری comprehensive speech was delivered by this respectable orator. انہوں نے بتایا، بار بار وسیلے کا ذکر کیا. آپ نے کبھی غور کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ sent prophets for our guidance. He could guide us directly. ہمیں وہ براہ راست ہدایت بھی دے سکتا تھا، لیکن اس نے ڈائریکٹ ہدایت نہیں دی. اس کو کوئی مجبوری نہیں تھی. There was no issue of funds and no need to seek for any other thing which is necessary. اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی ایشو نہیں تھا، کوئی پرابلم نہیں تھا. وہ ہر ایک کو ڈائریکٹ ہدایت دے سکتا تھا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ایک ہے دینے والا، ایک ہے لینے والا. اصل اختیار دینے والے کا ہوتا ہے. لینے والا تو مجبور ہوتا ہے. کہتے ہیں نا بیگرز ہیو نو چوائس. جو بھیک مانگ رہا ہو اس کو تو یہ حق نہیں ہوتا وہ کہے جی میں تو یہ لوں گا، بھیک میں یہ نہیں لیتا. اس کو تو جو مل جائے اسے لینا ہے. تو اصل اختیار ہوتا ہے دینے والے کا، اور دینے والا ہو بھی مختار کل، ہو بھی قادر مطلق، تو اس کے اختیار کا عالم کیا ہوگا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہدایت، گائیڈنس، it is the main thing which is necessary for humankind. ویسے تو ہم ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں. we ask each and everything to Allah تبارک و تعالی. please give us wealth, health, prosperity, happiness, joys. We enable us to lead a life of elegant ease and so many things. ہر چیز اللہ سے ہی مانگتے ہیں.
لیکن جو چیز مانگنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ ہدایت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. دیکھیں ہم دولت مانگتے ہیں، وہ ہمیں دولت بے شمار دیتے، بے حساب دے دے، لیکن ہدایت نہ دے، پھر کیا ہوگا؟ وہ دولت اللہ کی نعمت ہے نا، ہم اس نعمت کا سودا اس کے قہر و غضب سے کریں گے، گناہ کی راہوں پہ خرچ کریں گے، برائی کے کاموں میں لٹائیں گے، حرام کاموں میں لگائیں گے. تو اس لیے اس نے فرمایا کہ اے میرے بندو، دولت بھی مجھ سے بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو. تم مجھ سے صحت مانگتے ہو، جوانی مانگتے ہو، شباب مانگتے ہو، طاقت مانگتے ہو، میں تمہیں شاندار قوی ہیکل جوان بنا دوں، لیکن ہدایت نہ دوں، پھر کیا ہوگا؟ یہ جوانی بھی گناہ کی راہوں پہ لٹاؤ گے. میں یہ جوانی کے نشے میں، طاقت کے نشے میں مجھے بھی للکارنے لگو گے. اس لیے اے میرے بندو، صحت اور جوانی بھی بعد میں مانگنا، پہلے مجھ سے ہدایت مانگو. تو جو مین تھنگ ہے، the very important and main thing which is necessary for humankind and our betterment and for our relief and for the betterment of life hereafter، وہ ہدایت ہے. اس کے لیے بھی اللہ نے نبی بھیجے، ڈائریکٹ نہیں دی. اب یہ ذرا سوچئے کہ انسان مجبور ہے، وہ قادر ہے، اور وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے، وہ دینے والا ہے، اس کی قدرت بھی زیادہ. ایک سینٹنس، ایک جملہ میں کہتا ہوں، اگر آپ اس کو اون کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، تو بہت سی مشکلات سے جان چھوٹ جائے. ذرا سوچئے، وہ قادر ہو کے تمہیں ڈائریکٹ دیتا نہیں، تم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہو؟ وہ قادر ہو کر ڈائریکٹ دیتا نہیں، تو ہم عاجز ہو کر ڈائریکٹ لے کیسے سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پیغامبر ہے، the messenger, the prophet, we should accept his message. ہمیں اسے پیغام لینا چاہیے. تو why we emphasize and we force to love the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور ظاہر ہے محبت جو ہے وہ مجبوری سے ہوتی بھی نہیں، زور دینے سے تو محبت نہیں ہوتی. تو محبت کو آخر ہم اتنا زیادہ ایمفیسائز کیوں کرتے ہیں، زور کیوں دیتے ہیں؟ وہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ کا میسج لے کے آئے ہیں، ہمارے لیے ہدایت لے کے آئے ہیں. ہمیں ان سے ہدایت لے لینی چاہیے، میسج لے لینا چاہیے، اور اس پر عمل کرنا چاہیے. اس کی محبت کی ضرورت کیا ہے؟ میں عرض کروں گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی کیا اہمیت ہے، قبر میں کیا ہے، آخرت میں کیا ہے. ذرا اس کو سٹیپ وائز لے لیں. وہ وقت یاد کیجئے جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ساتھ مدینے سے چلتے ہیں احرام باندھ کے. بہت عرصہ ہو گیا مکے نہیں گئے، کعبۃ اللہ کی زیارت نہیں ہوئی، طواف نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا. تو عمرے کا احرام باندھ کے چلتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں. اور وہ مکے کے اندر جو مشرکین ہیں وہ کہتے ہیں کہ you would take over مکہ just by the excuse of performing عمرہ. عمرے کے بہانے تم مکے پر قبضہ کرنا چاہتے ہو، تو ہم اتنے بیوقوف نہیں ہیں، تم اجازت دے دیں. اب وہ نیگوشیشنز ہو رہی ہیں. سیدنا عثمان غنی was sent to negotiate with them. In the meanwhile مشرکین مکہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے جنگ لڑنی پڑے، میدان میں اترنا پڑے، تو ہمیں ذرا پتہ تو چلنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ کن سے ہے اور ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کا لیول کیا ہے. تو there was a person among them whose name was Urwa ibn Masud Saqafi. Afterwards he accepted Islam and became Sahabi, but at that time he was among the mushrikeen. He was very seasoned. He has explored the whole world. سلاطین بادشاہوں کے، قیصر و کسریٰ کے درباروں سے گزرا تھا، دنیا دیکھی تھی، بڑا تجربہ تھا. تو مشرکین مکہ نے اس سے کہا، عروہ ابن مسعود ثقفی سے، کہ بھائی یہ جو لوگ آئے ہیں ان میں بہت سے مہاجر ہیں who have migrated from Makkah and they have gone to Medina and they are now here to perform Umrah. تو because they belong to Makkah basically، تو جب آپ ان سے ملنے جائیں گے تو they would feel attraction towards you. They would come to you and ask about the situations, about their neighbors, about the social conditions, each and everything. تو آپ وہاں جائیں، آپ وہاں سے جب ان سے ملیں گے تو آپ اتنے تجربہ کار ہیں، تو ذرا دیکھنا، آبزرو کرنا کہ اگر ہمارا ان سے مقابلہ کرنا پڑ جائے تو رزلٹ کیا نکلے گا. عروہ ابن مسعود ثقفی جاتے ہیں اور ایز اٹ واز ایکسیپٹڈ
ایکسپیکٹڈ کہ بھئی وہ لوگ ملیں گے اور آئیں گے. ایسا ہی ہوا. انہوں نے سارا جناب مسلمانوں کا جو پڑاؤ تھا وہ گھوما, دیکھا بھالا, واپس آ کے مشرکین مکہ کو بتایا کہ میرا آبزرویشن میں یہ ہے, میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ if you go to fight against the Muslims, you won't be able to become dominant. تم ان پر غالب نہیں آ سکو گے, تم ان کو ہرا نہیں سکو گے. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ عروہ ابن مسعود ثقفی نے بتایا کہ بات یہ ہے کہ میں نے دنیا دیکھی ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کا دبدبا, ان کا جاہ و جلال, ان کی شان و شوکت, ان کی طاقت دیکھی ہے, لیکن جس طرح مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح مسلمان اپنے نبی کا احترام کرتے ہیں, یہ منظر میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. And then he explained, وضاحت کی کہ when the prophet of the Muslims addresses the Muslims, they remain so silent, so motionless, بالکل بے حس و حرکت, اس طرح سر جھکا کے بیٹھے ہوتے ہیں. ان کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ perhaps birds are sitting on their heads, پرندے ان کے سروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو یہ خطرہ ہے کہ ذرا سی حرکت ہوگی, ذرا زور سے سانس لیں گے, پرندے اڑ جائیں گے. اتنے زیادہ کام اینڈ کوائٹ ہو کر, اتنے زیادہ موشن لیس ہو کر, اتنے زیادہ ساکت و صامت ہو کر وہ ان کی بات سنتے ہیں. اور دوسری طرف جب وہ مسلمانوں کے نبی وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کا ایک ایک قطرہ لینے کے لیے اور اس کو اپنے چہرے پر اور سینے پر ملنے کے لیے وہ ایک دوسرے سے اتنے الجھتے ہیں, اتنے جھگڑتے ہیں. اس وقت ان کو دیکھو تو لگتا ہے کہ شاید ایک دوسرے کے جانی دشمن ہے, کس طرح الجھے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں اور ان کا اتنا احترام کرتے ہیں, اس لیے تم ان کو ہرا نہیں سکتے. میں سوچنے لگا, پوچھنے والے بھی خوب ہیں, جب بتانے والے بھی خوب ہیں, حدیث تو یہاں ختم ہو گئی نا. میں سوچنے لگا کہ جو پوچھا تھا ان کو کیا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ بھئی ہم نے تمہیں بھیجا تھا کہ جا کے ذرا جائزہ لے کے آؤ کہ اگر جنگ لڑنی پڑے تو کیا نتیجہ نکلے گا. تو بھئی ہمیں آ کے بتانا کیا چاہیے تھا, تمہیں بتاتے کہ بھئی مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے, what is the number of the Muslims there, how many of them are young, کتنے جوان ہیں, کتنے بوڑھے ہیں, کتنے کھلاڑی ہیں, کتنے اناڑی ہیں, کتنے کمزور ہیں, کتنے طاقتور ہیں, اور ان کے پاس ویپنز کی, اسلحے کی کیا صورت ہے, تلواریں کتنی ہیں, تیر کتنے ہیں, نیزے کتنے ہیں, گھوڑے کتنے ہیں, اونٹ کتنے ہیں, ساز و سامان کتنا ہے. بھئی یہ بتاتے تو ہمیں پتہ چلتا نا کہ ان سے جنگ لڑنے کی نتیجہ کیا نکلے گا. تم نے نہ یہ بتایا کہ ان کی تعداد کتنی ہے, نہ یہ بتایا ان میں بوڑھے کتنے ہیں, جوان کتنے ہیں, نہ یہ بتایا ان کے پاس ویپنز کتنے ہیں. بس آ کے یہ بتا رہے ہو تم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت بہت کرتے ہیں. یہ کیا بات بنی؟ کسی نے نہیں کہا, اعتراض نہیں کیا. کیوں؟ وہ کافر تھے, they were non-believers, they are infidels. Even then they knew that actual power of the Muslim rests in the ishq-e-Rasool, in the love of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. وہ کافر ہو کر جانتے تھے, ہم مسلمان ہو کے نہیں جانتے, ہمیں نہیں معلوم ہونا چاہیے. دوسری بات ہے کہ دیکھیے, اگر آپ کہیں سروس کر رہے ہیں تو یہ آپ کے آفیسرز ہیں, وہ آپ کو کوئی کمانڈ دیں گے, آپ کو ماننا ہوگا نا. It would be an obligation for you. You would have to accept the commands of your seniors, your officers. لیکن وہ ایک مجبوری ہے, آپ کو ماننی ہے. تو اگر ویسے کوئی حکم ماننا ہو تو مجبوری ہوتی ہے, لیکن جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کا حکم ماننا مجبوری نہیں ہوتی, وہ دل سے چاہت ہوتی ہے, وہ خواہش ہوتی ہے, وہ تمنا ہوتی ہے, ہمیں ضرور کرنا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہیں کرو گے تو اسلام کے احکام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. بھئی تمہیں حکم دیا کہ تم نماز پڑھو, اب جناب یہاں پر اسکاٹ لینڈ میں تو ماشاءاللہ جتنی سردی پڑتی ہے تو ایسے میں آدمی کے لیے وضو کرنا, بستر سے نکلنا, نماز پڑھنا اور پھر مسجد میں آنا تو ایک بہت ہی بڑی مشکل. لیکن اگر محبت کرتے ہوگے تو ایسی صورت میں پھر محبوب کو راضی کرنے کے لیے تو پھر آدمی کو کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی, کوئی مشکل نہیں ہوتی. اسی طرح روزے رکھ رہے ہیں, اب جناب یہاں پر ماشاءاللہ جب گرمیوں میں روزے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ 18-20 گھنٹے کے روزہ ہوتا ہوگا, 21 گھنٹے کا بھی. اب 21 گھنٹے تک آدمی بھوکا پیاسا ہے, چیزیں ایوری تھنگ از اویلیبل آن دا ٹیبل, صرف ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے نا.
پیاس بجھائی جا سکتی ہے، بھوک مٹائی جا سکتی ہے، لیکن نہیں، آدمی ہاتھ رو کے بیٹھا ہے، ادھر سے اذان کی آواز آئے گی پھر روزہ کھولیں گے۔ یہاں پر ایک تو یہ بات ہے کہ اگر جسمانی خواہشات اور اپنی ضروریات کی طلب اور محبت زیادہ ہے تو آدمی روزہ کیسے رکھ سکتا ہے؟ لیکن دوسرا جو میسیج ہے روزے کا، یہاں پر یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، وہ بھی سمجھیے۔ یہاں پر پریکٹیکلی میسیج یہ ہے روزے کا کہ اگر ہم سخت بھوک میں اور شدید پیاس میں ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے، ایک لقمہ روٹی کھانے کے لیے اگر اللہ کی اجازت کے منتظر ہیں تو کوئی بڑا کام اس کی اجازت کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں؟ اصل فلسفی تو روزے کی یہ تھی، ہم نے اس کو تو سامنے رکھا نہیں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہمارے لیے اس دنیا میں عمل کرنا آسان ہوگا، اور یہاں پر ہمیں طاقت ملے گی۔ ہماری طاقت عشق رسول میں ہے۔ قبر میں کیا فائدہ ہے؟ آپ کو پتہ ہے قبر میں ہم جاتے ہیں، سوال ہوتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہہ دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اگر اللہ کو ماننا کافی ہوتا تو فرشتے کہتے یہ تو اللہ اللہ کرنے والا ہے، اس کی جان چھوڑو، کسی اور قبر میں چلتے ہیں۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں۔ یہودی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں، نصرانی بھی اللہ کو رب کہتے ہیں۔ اللہ کو رب کہنے والے تو بہت ہیں، یہ بتا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ کس دین میں ہو کہ اللہ کو رب کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے، مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اچھا کیا خیال ہے کہ کیا قبر میں جھوٹ بولنا ممکن ہوگا؟ یہاں دنیا میں ذرا ہم پریکٹس کریں، مشق ہم پہنچائیں، دروغ گوئی اور کس بیانی میں نام پیدا کریں، اور قبر میں فرشتوں کو بھی چکر دے جائیں۔ وہ ایک صاحب لطیفہ سنا رہے تھے کہ جناب قبر میں آئے، ایک پرلے درجے کا جھوٹا کذاب دروغ گو تھا، وہ قبر میں پہنچا، اس کے پاس آئے سوال کرنے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی آپ سے پہلے ایک اور ٹیم آئی تھی فرشتوں کی، وہ بھی یہی سوال کر رہی تھی، اب آپ آ گئے ہو، کسی اور نے بھی آنا ہے کیا؟ بٹ اٹ از سمپلی اے جوک، دیر از نو ریالٹی ان اٹ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف قبر میں جھوٹ بولنا ممکن نہیں ہوگا۔ جب بندے نے کہا میرا دین اسلام ہے، جھوٹ بول سکتا ہے وہ؟ نہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہو نہیں سکتا جب تک کہ ہم اللہ کو ایک نہ مانیں، وحدہ لا شریک نہ مانیں، اپنی ذات و صفات میں یکتا، منفرد اور ممتاز نہ مانیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم تمام نبیوں اور رسولوں کو نہ مانیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی، آخری رسول نہ مانیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ جب تک ہم فرشتوں کے وجود کو نہ مانیں، جب تک ہم اللہ آسمانی کتابوں کو نہ مانیں، جب تک قیامت کو، سزا جزا کو، حشر نشر کو، یہ تمام ضروریات دین کو جب تک نہ مانیں، ہمارا دین اسلام نہیں ہو سکتا۔ اور بندہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، تو پتہ چل گیا اللہ کو مانتا ہے، وحدہ لا شریک مانتا ہے، تمام نبیوں رسولوں کو مانتا ہے، ختم نبوت پر بھی ایمان ہے، فرشتوں کو اور جناب الہامی کتابوں کو، جنت کو، دوزخ کو، حساب کتاب کو، حشر نشر کو، سب کو مانتا ہے، تو اب تو اس کی جان چھوٹ جانی چاہیے۔ لیکن نہیں، فرشتے گویا یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کو رب کہنے والے بہت ہیں نا، اسی طرح اسلام کا نعرہ لگانے والے بھی بہت ہیں، اور اسلامی کہلانے والے بھی بہت ہیں۔ پھر میرے آقا کریم کی جلوہ گری ہوگی اور فرشتے پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، اے اللہ کو رب کہنے والے، اسلام کو اپنا دین قرار دینے والے، یہ بتا یہ جو صاحب کمال تیرے سامنے ہے، یہ جو خوش خصال ہے، شاہ شمشاد قداں ہے، خسرو شیریں دہانہ ہے، یہ جو جان عاشقاں ہے، یہ جو روح دل براں ہے، ان کو بھی پہچانتا ہے کہ نہیں؟ اگر ان کو پہچانتا ہے تو اللہ کو رب کہنا بھی منظور ہے، اسلام کو دین کہنا بھی مقبول ہے۔ اور اگر ان کو نہیں جانتا، ان کو نہیں پہچانتا، ان سے واسطہ نہیں رکھا، ان کا دامن نہیں پکڑا، تو اللہ اللہ کیے جا، اسلام کے نعرے لگائے جا، لیکن کوئی چیز تیری نجات کا باعث نہیں بن سکتی۔ حضرات محترم، اگر کسی طالب علم کو یہ بتا دیا جائے کہ کمرہ امتحان میں یہ سوال پوچھا جائے گا، یہ کویسچن پیپر ہوگا، تو ظاہر ہے کہ باقی کوئی سوال یاد کرے نہ کرے، کوئی اور چیز پڑھے نہ پڑھے، ان سوالوں کے جواب تو رٹ لے گا، ان کی تکرار کرے گا، اعادہ کرے گا، دہرائے گا، بار بار قلم سے نکالے گا کہ کہیں ایگزامینیشن ہال کی ہیبت سے کہیں کوئی چیز رہ نہ جائے۔ اسٹوڈنٹ کو بتا دیا this would be the question paper, even then he is not going to prepare those questions. Why? What might be the reasons? میرا خیال ہے first reason might be کہ وہ سوچتا ہے کہ this exam is not very much important.
I am not supposed to put a lot of effort in it. مجھے دن رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، محنت کرنے کی حاجت نہیں. اے بھائی امتحان ہے، پاس ہو گئے سبحان اللہ، نہیں ہوئے تو ماشاءاللہ کیا فرق پڑتا ہے. But if that examination is very much important, all the future depends upon that exam. اور پھر بھی اگر وہ تیاری نہیں کرتا تو کیا وجہ ہو سکتی؟ پھر ایک ہی ریزن ہو سکتی ہے. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سوچے مجھے بتا تو دیا ہے کہ کویسچن پیپر یہ ہے، لیکن پتہ نہیں بتانے والے نے صحیح بتایا یا نہیں. اس نے کوئی چکر دیا ہو، ویسے ہی الٹی سیدھی بات کر دی ہو، میں انہی کی تیاری کرتا رہوں گا، اور امتحان آ گئے، سوال آ گئے، میرا کیا بنے گا. لیکن اگر بتانے والا قابل اعتبار ہے اور اس پر شک اور شبہ کی ذرا گنجائش نہیں ہے اور پھر بھی تیاری نہیں کرتا، تو اس کو سوائے پاگل پن کی اور حماقت کی اور کیا کہا جا سکتا ہے. اللہ کا کرم دیکھیے، اس نے اپنے محبوب علیہ السلام کی امت کے لیے پرچہ آؤٹ کر دیا. ہمیں بتا دیا قبر میں یہ سوال پوچھے جائیں گے. کیا ہم نے ان کی تیاری کی ہے؟ اگر کی ہے تو اٹ از ریئلی میٹر آف کمپلیمنٹ، بڑی خوشی کی بات ہے. قبر کے امتحان آسان ہو جائے گا، اور کیا چاہیے. لیکن اگر تیاری نہیں کی تو چلیے ابھی بھی وقت ہے، تیاری کر لینی چاہیے. بٹ what should be the mode of preparation؟ ہم نے اسکولوں کالجوں میں دیکھا، اب پاکستان میں بھی، کہ ایگزامز کی تیاری کے لیے for the preparation of exams, how to attempt the question paper, there are academies. وہ بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں. تو تیاری کرنی کیسے ہے؟ پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا، تیرا رب کون؟ اس سوال کی تیاری کے لیے کیا کلمہ پڑھ لینا کافی ہے؟ کیا اللہ اللہ کی مالا جپ لینا کافی ہے؟ کیا اللہ اکبر کے نعرے لگا لینا کافی ہے؟ نہیں. اگر واقعی اس کو اپنا رب مانتے ہو، خالق مانتے ہو، پروردگار مانتے ہو، مالک مانتے ہو، تو اس کی دہلیز پہ جب عیسائی کرو، اس کی چوکھٹ پہ ماتھا رگڑو، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اس کی عبادت و ریاضت کرو، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو وہاں سوچنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا رب کون ہے. فوراً کہو ساری زندگی جس کو سجدے کیے ہیں اس کے سوا میرا رب اور کون ہو سکتا ہے؟ میرا رب اللہ ہے. دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس سوال کی تیاری کیسے کریں؟ کیا بس مسلمانوں جیسا نام رکھ لینا کافی ہے؟ کلمے کی گردان کر لینا کافی ہے؟ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ میں ریلیجن کے خانے میں اسلام لکھ دینا کافی ہے؟ نہیں. اگر آپ کا ایمان ہے اسلام پر، اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، تو اسلام نے تو ہر لمحے اور ہر سچویشن کے لیے آپ کو گائیڈنس دی ہے. تمہاری صبح کیسی ہو، شام کیسی ہو، دن کیسا ہو، رات کیسے ہو. اگر تم باپ ہو تو تمہیں کیسا باپ ہونا چاہیے، بیٹے ہو تو کیسا بیٹا ہونا چاہیے، اگر مسافر ہو تو کیسے، مقیم ہو تو کیسے، صحت مند ہو تو کیسے، بیمار ہو تو کیسے. اسلام نے تو تمہیں ایک ایک چیز کے بارے میں بتایا ہے. تو اگر واقعی اسلام کو اپنا دین مانتے ہو تو اسلام کی ٹیچنگز کے تعلیمات کے سانچے میں ڈھل جاؤ، تاکہ جب قبر میں سوال ہو تو وہاں کوئی مغالطہ نہ ہو کہ میرا دین کون سا ہے. فوراً کہو میرا دین اسلام ہے، ساری زندگی عمل کیا اس پہ. ان سوالوں کی تیاری اتنی آسان نہیں ہے. ظاہری زندگی کا امتحان ہے تو تیاری میں وقت تو لگے گا، لیکن بہرحال پتہ تو چلا نا کس طرح تیاری کرنی ہے. لیکن مسئلہ ہے آخری سوال کا، لاسٹ کویسچن. It would be about the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, and we have never seen him. We didn't find his time. ہمیں ان کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملا، ان کی زیارت کا موقع نہیں ملا، ان کا دیدار نہیں کیا. ہم کیسے پہچانیں گے؟ اچھا کیا ایسا ممکن ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی پورٹریٹ، کوئی فوٹو، وہ انلارجمنٹس مسجدوں میں، خانقاہوں میں، مدرسوں میں، بازاروں میں، کچیوں میں، گلیوں میں، کوچوں میں، گھروں میں لگی ہوئی ہوں، اور ہمارے علماء، ہمارے دینی پیشوا، ہمارے راہبر وہ ہمیں بتائیں دیکھو یہ جو تصویر ہے، یہ جو خد و خال ہے، چہرہ مہرہ ہے، لب و رخسار ہیں، یہ آقا کریم کا چہرہ ہے، اس کو آنکھوں میں بسا لو، سینے میں سجا لو، اس ہستی کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا. کیا ایسا ممکن ہے؟ ایسا بھی ممکن نہیں. بلکہ میں عرض کروں گا ایسا ممکن ہوتا تب بھی مسئلہ حل نہ ہوتا. وہ کیوں؟ ذرا سوچئے. وہ کافر، وہ منافق، وہ مشرک جنہیں میرے آقا کریم کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع ملا، لیکن دلوں پہ مہر لگی رہی، کلمہ نہیں پڑھ سکے. کتنی بار دیکھا ہوگا انہوں نے آقا کریم کو؟ کاؤنٹلیس ٹائمز، بے شمار بار دیکھا ہوگا. وہ کافر، وہ مشرک، وہ منافق جنہوں نے میرے آقا کریم کے ساتھ زندگی گزاری، بے شمار بار دیکھا، قبر میں پہنچے تو کیا پہچان گئے تھے آقا کریم کو؟ حدیث کیا بتاتی ہے؟ لا ادری، لا ادری. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا کس ہستی کے بارے میں پوچھ رہے ہو. ساری زندگی ان کی دشمنی میں بسر کی ہے، سازشوں کے تانے بانے بنتے رہے ہیں، لیکن نہیں پہچانتے. وہ جنہوں نے بے شمار بار دیکھا تھا وہ تو نہیں پہچانے،
لیکن آج 1500 سال گزرنے کے بعد جب ایک مرد مومن، ایک کلمہ گو آقا کریم کا غلام جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس نے آقا کریم کو ایک بار بھی نہیں دیکھا، قبر میں پہنچتے ہی دیکھتے ہی سرکار کو بے اختیار پکار اٹھتا ہے، ارے یہی تو جلوہ محمدی ہے، انہی کی تلاش میں تو میں قبر کی منزل تک آن پہنچا ہوں۔ جنہوں نے بے شمار بار دیکھا تھا وہ نہیں پہچان سکے، جس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا وہ پہچان گیا۔ پتہ چلا کہ میرے آقا کریم کو پہچاننے کے لیے یہ آنکھیں جو ہمارے ماتھے پہ لگی ہیں یہ نہیں چاہیے، بلکہ دل کی آنکھ چاہیے۔ جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا انہوں نے تو کہا کہ ہم جیسے تو ہیں، just like us، کھاتے ہیں پیتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں چلتے ہیں پھرتے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ اور جس نے دل کی آنکھ سے دیکھا بے اختیار پکار اٹھا، بادس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ پھر کسی آئی اسپیشلسٹ سے، ماہر امراض چشم سے، آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لینی چاہیے، ڈاکٹر صاحب ذرا ہمارے دل کی جو آنکھ ہے اس کی آئی سائٹ تو ذرا چیک کر دیں، اگر یہ کمزور ہوئی تو کیا بنے گا قبر میں؟ کیا دنیا کا کوئی آئی اسپیشلسٹ کین ایور ٹیسٹ آئی سائٹ آف آور آئی آف آور ہارٹ؟ دل کی آنکھ کی آئی سائٹ چیک کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ دل کی جو آنکھ ہے وہ ہماری ان آنکھوں جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو پھر دل کی آنکھ کیا ہے؟ یارو وہ محبت کی آنکھ ہے، وہ چشم الفت ہے۔ قبر میں آقا کریم کو وہی پہچان سکیں گے جن کے سینے میں سرکار کی محبت ہوگی، اور جو سینے سرکار کی محبت سے خالی ہوں گے وہ قبر میں نہیں پہچان سکیں گے۔ تو اگر ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس ہر موقع پر دیتے ہیں، ہر محفل میں دیتے ہیں، صرف نعرے لگوانے کے لیے نہیں، داد لینے کے لیے نہیں، واہ واہ کرانے کے لیے نہیں، یہ اس لیے ہے کہ ہماری قبر کی منزل آسان ہو جائے، اور جس کی قبر کی منزل آسان ہو جائے اسے اور کیا چاہیے؟ دنیا میں کیا فائدہ کہ اگر آقا کریم سے محبت ہوگی تو ہمیں دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا، وہ ہمارے لیے کوئی اوبلیگیشن نہیں ہوگی، مجبوری نہیں ہوگی، وہ جناب ایک مصیبت نہیں سمجھیں گے، بلکہ دوڑ کے کریں گے کہ اپنے محبوب کو راضی کرنا ہے۔ قبر میں پہنچیں گے تو یہ فائدہ کہ قبر کی منزل آسان ہو جائے گی، اور آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ اس کے لیے ایک حدیث سن لیجئے۔ ایک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عرابی، ایک بدو، ایک دیہاتی، a villager comes and he is just not very much civilized, not very much cultivated، کوئی زیادہ مہذب نہیں ہے، تہذیب یافتہ نہیں ہے، ادب آداب سلیقہ طریقہ ایٹیکیٹس مینرز نہیں جانتا، تو آ کے اسے اپنے اکھڑے ہوئے انداز میں آقا کریم کو پکارتا ہے۔ تو صحابہ کرام ظاہر ہے وہ میرے آقا کریم سے جس طرح محبت کرتے تھے، ادب کرتے تھے، تو ان کو یہ چیز بہت لگتی ہے، محسوس کرتے ہیں، ان کو غصہ آتا ہے۔ میرے آقا کریم دلوں کا حال جانتے ہیں، اس لیے ان کو کول ڈاؤن کرتے ہیں۔ ہاں اس سے پوچھتے ہیں، ہاں بھئی کیا بات ہے؟ وہ کہتا ہے جی کہ مجھے پوچھنا ہے کہ قیامت کب آئے گی، I am to ask when the doomsday come۔ آقا کریم نے فرمایا، نصیحت کا موقع تھا نا، فرمایا قیامت کے بارے میں سوال کر رہا ہے، کچھ تیاری بھی کی ہے؟ کہتا ہے جی I am a new Muslim، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، عبادت ریاضت نہیں کی، میں نے زیادہ عمل تو نہیں کیا، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت بہت ہے۔ میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ کیا یہ فرمایا کہ بھئی تو عجیب آدمی ہے، محبت کی رٹ لگائے ہوا ہے، وہاں پر اعمال تولے جائیں گے، وہاں پر نمازیں گنی جائیں گی، وہاں پہ حلال حرام پر تو نے عمل کیا ہے نہیں کیا، اس چیز کا جناب حساب کتاب ہوگا۔ کھڑا ہو گیا مجھے محبت بہت ہے، یہ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ وہ جواب عطا فرمایا کہ حضرت انس بن مالک جیسے صحابی وہ کہتے ہیں مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنا وہ آقا کریم کا جواب سن کے ہوئی۔ کیا جواب دیا؟ فرمایا المرء مع من احبہ، جب مجھ سے محبت بہت ہے، اللہ رسول سے محبت بہت ہے، پھر قیامت کی فکر کیا ہے؟ بھئی جس سے محبت ہوگی آخرت میں اسی کی رفاقت ہوگی، اسی کا ساتھ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک بہت خوش کیوں ہوئے؟ ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ بھئی دیکھیے، آپ ذرا سوچئے، عقل کے گھوڑے دوڑائیے اور سوچ بچار سے کام لیجئے، کیا آپ کوئی ایسا نیک عمل سوچ سکتے ہیں، اپنے خیال میں لا سکتے ہیں کہ آپ سوچیں کہ میں یہ عمل کر لوں تو جنت میں مجھے وہ مقام مل جائے گا، وہاں تک رسائی مل جائے گی جہاں آقا کریم تشریف فرمائیں؟ کوئی عمل آپ کے حاشیہ خیال میں آتا ہے؟
کوئی سوچے میں ایسی نماز پڑھ لوں، میں ایسا روزہ رکھ لوں، میں ایسا جہاد کر لوں، میں اس طرح زکوٰۃ دے دوں، میں اپنی جناب آل اولاد قربان کر دوں اس طرح کہ بس جنت میں اس مقام پہ پہنچ جاؤں جہاں سرکار تشریف فرما ہو. کوئی ایسا خیال آتا ہے ذہن میں؟ نہیں. کوئی عمل، ہمارے عمل تو جو ہیں سو ہیں، وہ اپنے کرم سے قبول فرما لے تو اس کے کرم کی بات ہے، ورنہ ٹوٹی پھوٹی نمازیں، ٹوٹے پھوٹے روزے، ان کی اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ حضرات مکرم وہاں اس کسی عمل کے سہارے نہیں پہنچ سکتے، لیکن محبت کے سہارے پہنچ سکتے ہیں. المرء مع من احبہ، جب جس سے محبت ہوگی ان کی رفاقت ہوگی تو پتہ یہ چلا کہ آقا کریم سے محبت کا آخرت میں فائدہ یہ ہوگا کہ جنت کے اس لیول پہ، اس مقام پہ جہاں سرکار تشریف فرما ہوں گے وہاں تک رسائی ممکن ہوگی. اور جب جس سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس کا اظہار بھی کسی انداز سے ہوتا ہے نا. بھئی ویسے تو جیسے اب میلاد پر اعتراض کرتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کیوں تمہاری تعریف کی ضرورت ہے؟ تم بندگی کرو، تم سجدے کرو، تم عبادت کرو، کیا اللہ کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے؟ ہمیں جو کہتے ہیں علماء کرام کہ ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو جناب اتنا فائدہ ہوگا، جنت میں درخت لگایا جائے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک تو ہے، ہم کہیں نہ کہیں اس کی پاکی میں کوئی فرق پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو ہمارے کہنے سے تعریفیں اس کے لیے، تمام تعریفیں تو ہیں ہی اللہ کے لیے. بلکہ اگر آپ غور کریں تو الحمدللہ رب العالمین یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ نے تمام تعریفوں کو سمو کے رکھ دیا ہے. وہ کیسے؟ اگر کوئی بہت چھوٹا سا بچہ ہو، 5-6 سال کا بچہ ہو، لیکن ویل مینرڈ ہو، بڑے ایٹیکیٹس آتے ہوں، بات کرنے کا سلیقہ ہو، چوائس آف ورڈز از ایکسیلنٹ، تو لوگ اس کو دیکھ کے کہیں گے یار کسی اچھے گھر کا بچہ ہے، اچھے ہاتھوں میں پلا ہے، اچھائی دکھائی دے رہی ہے بچے میں، کمال نظر آ رہا ہے بچے میں، لیکن تعریف ہو رہی ہے پالنے والے کی. تو اگر بچے میں کمال دکھائی دیتا ہے تو تعریف پالنے والے کی کرتے ہو، تو اس کائنات میں جہاں بھی حسن ہوگا، جہاں خوبی ہوگی، جہاں کمال ہوگا، پھر اس کا کریڈٹ بھی پالنے والے کو جائے گا نا. تو اس تمام کائنات کا پالنے والا تو وہ ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر اس طرح سوچا جائے تو پھر تو اللہ کو بھی سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں. ہم جناب نمازیں پڑھ رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، جناب سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اس سے لو لگا رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اور بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اس کو کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو ہمارا رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس نے تو ہمیں بخش دینا ہے، حقوق اللہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، بے شک اگر اللہ چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن ایک بات تو یہ کہ اللہ نے ایک بات فرما دی کہ اللہ چاہے گا تو اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن ایک حق ایسا ہے جو معاف نہیں فرمائے گا. وہ کیا ہے؟ کہ اگر کسی نے اس کے ساتھ شرک کیا تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ وہ چاہے گا تو اپنے حقوق معاف کرے گا نا، لیکن وہ کیوں چاہے گا؟ بھئی اگر ہم خطا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، لغزش کرتے ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے، ہماری آنکھوں سے اشک ندامت نہیں ٹپکتا، ہماری پیشانی پر ندامت کا پسینہ نہیں آتا، ہم اس سے توبہ کے طلبگار نہیں ہوتے، اس کے در رحمت پہ دستک نہیں دیتے، بلکہ اسی طرح سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، پھر وہ کیوں معاف کرے گا ہمیں؟ معاف تو کرے گا، لیکن اس کے لیے ہمیں معافی مانگنی تو ہوگی نا. یہ توبہ کی اہمیت اسی لیے ہے نا. بھئی توبہ کرو گے تو اس کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی. اور یہ رب کائنات نے ہمیں راستہ دکھا دیا ہے کہ تم اگر سچے دل سے توبہ کرو، وہ نیت بھی جانتا ہے، عمل بھی جانتا ہے، ظاہر بھی جانتا ہے، باطن بھی جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. سچے دل سے توبہ کرو گے تو رب کائنات وہ قبول فرمائے گا. اور جس نے توبہ کی، ہمیں بتایا کہ وہ اس سچے دل سے توبہ کرنے والا وہ اس طرح ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا. اور توبہ یہ نہیں ہے کہ جیسے اب ہوتے ہیں نا، ہم عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے، اب گناہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، اب جناب یاد بھی کرتے ہیں کہ یار کیا وقت تھا، سبحان اللہ، کیا کیا مزے لیتے تھے، کیا کیا لطف اندوز ہوتے تھے، اب کچھ نہیں کر سکتے، چلے مولا توبہ قبول فرما لے. نہیں، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ جب آدمی کو ذہن میں گناہ کا خیال آئے جو کر چکا تو اس پہ ندامت ہو، اسے وہ شرمندہ ہو، اس پہ وہ اس کے لطف و لذت کو یاد نہ کرے، اس کے مزے کو یاد کر کے اپنی محرومیوں پہ آنسو نہ بہائے، بلکہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس کی رحمت کا طلبگار ہو. یہ ہے توبہ. بہرحال معاف کیجئے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، بھئی جب خود آقا کریم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین،
تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنے تمام انسانوں سے، سب مخلوق سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب تم ان سے محبت کرو گے تو تمہارے لیے عمل کرنا آسان ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا آخر اعلان بھی ہونا چاہیے نا۔ یہاں پر آج کل ماشاءاللہ کہا جاتا ہے بھئی محبت تو کرتے ہو، لیکن محبت تو اظہار چاہتی ہے۔ یہاں پر تو بیگمات سے بھی اگر نہ کہا جائے کہ بھئی آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو ایسی صورت میں وہاں پر رشتے وہ تو ٹوٹنے پہ آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر مجھے ایک بات ذہن میں آئی، چلے میں عرض کرتا چلوں۔ دیکھیے جھوٹ بولنا بہت بڑا گناہ ہے نا، جھوٹوں پر تو اللہ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے، لیکن ہمیں بتایا ہے کہ 4 موقعوں پر آدمی جھوٹ بول سکتا ہے۔ ایک موقع اگر کافروں سے جنگ ہو رہی ہے اور آپ اتفاق سے کافروں کے ہتھے چڑھ گئے، اب وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں بتائیے آپ کی آرمی کی پوزیشن کیا ہے، آپ کے جناب اسلحے کا پلان کیا ہے، فلاں فلاں کیا ہے، تو اگر آپ یہ سوچیں کہ میں نے اگر جھوٹ بولا تو اللہ کی لعنت ہوگی مجھ پر، مجھے تو سچ بولنا ہے، تو سچ بول کے آپ جناب سارا پلان، تمام چیزیں، سیکرٹس جو ہیں وہ دشمن کو بتا دیں اور اپنی قوم اور اپنے ملک کا بیڑا غرق کر دیں، تو ظاہر ہے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ تو ہمیں بتایا کہ ایسے موقع پر آپ غلط بیانی سے کام لے سکتے ہیں، دشمن کو گمراہ کر سکتے ہیں۔ دوسری بات کہ اگر 2 مسلمانوں میں، بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا اور اب آپ کسی ان میں سے 2 بندے لڑے نا، ایک بندے سے ملے، اس نے اس کی شکایت کی، تو آپ نے کہا یار تم اس کی شکایت کر رہے ہو، میں اس سے ملا تھا، وہ تو تمہاری بڑی تعریف کر رہا تھا، کہہ رہا تھا میرا اتنا اچھا دوست تھا، پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے، کون ہے لگائی بجھائی کرنے والے، ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے روادار نہیں، کہ میں اتنا افسوس ہوتا ہے اتنا پیارا دوست بچھڑ گیا مجھ سے، تو وہ تو تمہارے لیے بہت اچھے جذبات رکھتا ہے، تم اس کی برائی کیوں کر رہے ہو؟ حالانکہ اس نے نہیں کہا، لیکن آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ ان میں صلح ہو جائے، صفائی ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں یہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ یہ اس طرح غلط بیانی کر کے مسلمانوں میں صلح صفائی کرا سکیں۔ تیسرا موقع کیا ہے؟ وہ یہ کہ جناب آپ کسی کافر کے ہتھے چڑھ گئے اور وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ تم کفر کا جملہ بولو، اگر نہیں بولو گے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ تو جان بچانے کے لیے، تمہارا دل اگر ایمان پہ راضی ہے تو جان بچانے کے لیے تم کفریہ جملہ بول سکتے ہو، وہ جھوٹ ہی ہوگا نا، تو وہ جھوٹ بولنا اس صورت میں جائز ہے۔ چوتھا جھوٹ کب جائز ہے؟ اگر آپ کی 1 سے زیادہ بیگمات ہیں، خوش قسمتی یا بد قسمتی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، 1 سے زیادہ بیگمات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہر بیوی کا یہ جی چاہے گا کہ بھئی آپ شوہر اس سے زیادہ محبت کریں، تو آپ کا جھکاؤ، انکلینیشن تو کسی ایک کی طرف زیادہ ہوگی، لیکن اگر گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے اور کسی کی دلجوئی کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے، اور آپ ہر ایک سے یہ یقین دلاتے ہیں کہ میری جو محبت تم سے ہے وہ کسی اور سے نہیں، تو اس کی بھی ہمیں شریعت نے اجازت دی ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو، تاکہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو، اور تمہاری بیگمات جو ہیں وہ دل میں برا محسوس نہ کریں اور تمہارے گھر کا ماحول بہتر رہے۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہے، ذہن میں آ گئی، چلیے کہتا چلوں۔ ایک چیز ایسی ہے کہ آپ نے تو ایک جملہ کہا، سننے والے نے اس کا مطلب کچھ اور لیا، آپ نے جان بوجھ کر ایسا جملہ بولا کہ وہ جھوٹ نہیں تھا، لیکن دوسرا سننے والا جو ہے اس کا غلط بیانی، وہ اس کا دوسرا مطلب لیتا ہے۔ اس کی ایک مثال مجھے یاد آئی، ہمارے بچپن میں ہمارے دوستوں میں کسی کا کوئی جھگڑا ہوا، تو وہ جھگڑا اسی وقت طے ہو سکتا تھا جب کسی کی طرف کوئی جھوٹ منسوب کیا جاتا، تو تبھی وہ طے ہو سکتا تھا، ورنہ نہیں۔ تو ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے، میرے والد گرامی نے، ایک ہمارے بزرگ عالم دین ہے، ابھی زندہ ہے الحمدللہ، سفید ریش ہیں بہت، تو ان کی ڈیوٹی لگائی کہ بھئی آپ جا کے ذرا صلح صفائی کرائیے۔ اب ہمیں پتہ تھا وہ صلح صفائی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ درمیان میں وہ کچھ رنگ آمیزی نہ کریں، کچھ غلط بیانی نہ کریں۔ تو جب وہ آئے اور بتایا کہ صلح ہو گئی، تو ان سے پوچھا بھئی کیسے صلح ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ جی میں نے ان کو یہ کہا جو کہنا تھا، مجھے غلط بیانی کرنی تھی، یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے۔ تو ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں یہ اس طرح تو نہیں ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ میں سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں۔ کہنے لگے حضور میں نے تو ان کو بتا دیا تھا میں سفید داڑھی کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے غلط بیانی نہیں کی تھی، میں نے بتا دیا تھا، لیکن انہوں نے اس کا دوسرا مطلب دیا، تو چلیے صلح ہو گئی۔ بہرحال یہ تمام
طریقے ہمارا دین یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا دین، ہمارا مذہب جو ہے وہ لوگوں کی دلجوئی کے لیے کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ دیکھیے اب وقت بھی بہت ہوا، جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی اس کے پس منظر میں مجھے ذرا بات کو آگے بڑھانا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم سب کو معلوم ہے رحمان وہ ہے، رحیم وہ ہے، سب جانتے ہیں، لیکن اس نے جب یہ فرمایا کہ ہم، اچھا یہ اس آیت کا جو سٹائل ہے، جو انداز ہے وہ بھی دیکھیے، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا مگر رحمت للعالمین، العالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہ وہی انداز ہے جو کلمے کا ہے، پہلے انکار پھر اقرار، پہلے نفی پھر اثبات، لا الہ، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا۔ اس انداز میں حکمت کیا ہے؟ اگر یہ کہا جاتا کہ اللہ ہمارا معبود ہے تو بات تو یہ سچ تھی، کوئی جھوٹ تو نہیں ہے، غلط بیانی تو نہیں ہے، اللہ ہمارا معبود تو ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ کوئی چکر چلانے کی کوشش کرتا، کہتا ہاں جی ہم تو مانتے ہیں، ہم نے کب انکار کیا، اللہ ہمارا معبود ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں، اللہ بھی ہے اور بھی ہیں۔ لیکن جب کہا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں الا اللہ، اللہ کے سوا، اب یہ چکر نہیں چلایا جا سکتا، بس وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ یہی انداز اس آیت میں ہے، وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، الا رحمت للعالمین، مگر العالمین کے لیے، تمام جہانوں کے لیے، ساری خدائی کے لیے، پوری موجودات کے لیے رحمت بنا کر، یعنی میرے آقا کریم بس رحمت ہیں اور رحمت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرات مکرم کس کے لیے رحمت ہیں؟ العالمین کے لیے۔ علماء نے ہمیں بتایا کہ عالمین جمع کا صیغہ ہے، اس پر الف لام داخل ہو استغراق کا مطلب دیتا ہے، عوام کو کچھ نہیں پلے پڑا کیا دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کو زمین و آسمانوں کے لیے، چاند سورج کے لیے، کہکشاؤں کے لیے، ذرے ذرے، قطرے قطرے، پتے پتے، بوٹے بوٹے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ ہے اس کائنات میں اس سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی عجیب بات کرتے ہیں، بے رحمت جانداروں پہ تو سمجھ میں آتی ہے، بے جان چیزوں پہ کیا رحمت ہو سکتی ہے؟ کوئی پتھر پر رحمت کر کے دکھائیے، کیا رحمت ہوگی اس پہ؟ تو اللہ نے اگر العالمین کی ترکیب استعمال فرمائی ہے تو اس کی کوئی حکمت ہو سکتی ہے۔ آپ نے گردان کی دم پکڑ لی اور شروع کر دیا جناب ذرے ذرے، قطرے قطرے، پتے پتے، بوٹے بوٹے کے لیے رحمت، یہ کیا بات بنی؟ بھئی کوئی جاندار ہو، بھئی انسان ہو یا جانور ہو، بھئی کوئی بیمار ہو اس کا علاج کرا دیں، صحت یابی کا سامان کر دیں، کوئی بھوکا ہے بھوک مٹا دیں، پیاسا ہے پانی پلا دیں، یا کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت پوری کر دیں، جو بھی معاملہ ہے، لیکن کسی بے جان چیز کے لیے رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ بھائی اس کا جواب تو اللہ نے قرآن کی پہلی آیت میں دے دیا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو العالمین کا رب ہے۔ العالمین کا رب ہے نا، پہاڑوں کا بھی رب ہے، پتھروں کا بھی رب ہے، زمین و آسمانوں کا رب ہے، رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ تو اگر بے جان چیزوں کے لیے رحمت کا تصور ذہن میں نہیں آتا تو بے جان چیزوں کے لیے پالنے کا تصور ذہن میں آتا ہے؟ بے جان چیزوں کو کوئی پال سکتا ہے؟ نہیں، لیکن ہم مانتے ہیں کہ اللہ سب کا رب ہے کیونکہ قرآن نے کہہ دیا۔ تو اسی طرح جب قرآن نے کہہ دیا وہ العالمین کے لیے رحمت ہے تو ہمیں ماننا ہے، اپنی عقل کی ٹانگ نہیں اڑانی۔ اچھا میں ذرا نصیحت کے انداز میں دوسرے بات کرنا چاہوں گا۔ ہم سب اللہ سے رحمت تو مانگتے ہیں، مانگنی بھی چاہیے، اللہ سے رحمت نہیں مانگیں پھر کس سے مانگیں گے؟ لیکن رحمت کہتے کسے ہیں؟ پھر رحمت تو ایک لفظ ہے نا، اس کا کوئی مفہوم ہوگا، کوئی مطلب ہوگا۔ تو رحمت کا مطلب کیا ہے؟ کیا رحمت کوئی ایسی چیز ہے کہ میں حافظ امتیاز صاحب سے کہوں ذرا 2 کلو رحمت تو منگوا دیں مجھے؟ رحمت کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں تو رحمت کا تعین ہم اپنی ضرورتوں کے حساب سے کرتے ہیں۔ بھئی ایک غریب آدمی ہے، دعائیں مانگ رہا ہے اللہ رحمت فرما دے، تو وہ رحمت سے مراد دولت لے رہا ہے۔ کوئی مریض ہے، وہ رحمت مانگ رہا ہے تو صحت مانگ رہا ہے۔ کوئی بے اولاد ہے، رحمت مانگ رہا ہے تو اولاد مانگ رہا ہے۔ کوئی بیچارہ کسی ناجائز مقدمے میں پھنسا ہوا ہے، رحمت مانگ رہا ہے تو اس مقدمے سے نجات مانگ رہا ہے۔ کوئی بچہ امتحان دینے کے لیے جا رہا ہے، راستے بھر گڑ گڑا رہا ہے مولا رحم فرما دے رحمت، تو وہ دراصل امتحان میں کامیابی مانگ رہا ہے۔ یعنی رحمت کا تعین ہم اپنی ضرورتوں کے دائرے میں رہ کے کرتے ہیں، یہ ہے رحمت۔ تو کیا مطلب؟ اللہ کی رحمت بذات خود کچھ نہیں ہے، ہم اپنی ضرورت کے حساب سے بتائیں گے یہ ہے رحمت۔ میں عرض کروں گا کہ اگر ممکن ہے یہ بات ذرا آپ کو ہلکی لگے،
لیکن غور کریں گے تو انشاءاللہ میری ہم نوائی فرمائیں گے، رحمت دراصل یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی رضا پہ راضی ہو جائے۔ دیکھیے ہمیں تو نہیں پتا کون سی چیز ہمارے لیے بہتر ہے، ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم تو اپنی خواہشات کے حوالے سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ بلکہ یہاں پہ ایک ذرا واقعہ یاد آیا، ذرا وہ بھی سناتے چلوں۔ I don't exactly recall, but I think most probably it is matter of حضرت بایزید بستامی۔ بہرحال جو بھی بزرگ تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا ذرا شیطان سے ملاقات تو ہو جائے۔ گھر سے نکلے، ایک ٹول دراز قد بندہ، سیاہ روح، اور جناب بہت عمر رسیدہ، لیکن دیکھ کے ہیبت طاری ہوتی ہے۔ دیکھ کے گھبرا گئے، تو کون ہے بھائی؟ کہتے میں وہی ہوں جس سے ملاقات کی دعا مانگ کے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ہاں بھائی کیسا چل رہا ہے تیرا کام؟ اس نے کہا جی پہلے تو بڑا مشکل تھا، اب ٹھیک ہو گیا ہے۔ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے پہلے میں دن رات لگا رہتا تھا، لوگوں کو ورغلاتا تھا، بہکاتا تھا، گناہوں کے چکر میں پھنساتا تھا اور گناہوں کی دلکشی کے طرف کھینچتا تھا، اور لوگ میرے چکر میں آ بھی جاتے تھے، لیکن پھر وہ دو آنسو بہا کے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے تھے، اللہ ان کی توبہ قبول فرما لیتا تھا، میرے کیے کرائے پہ پانی پھر جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر اب اس نے کہا اب میں ایسا کرتا ہوں کہ لوگوں کے اندر خواہشات پیدا کر دیتا ہوں، خود کچھ نہیں کر رہا، بس ان کے اندر خواہشات پیدا ہو گئیں، وہ اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائرز، اپنی وشز کی تکمیل کے لیے لگ جاتے ہیں، اس میں حلال حرام کا فرق مٹا دیتے ہیں، جائز ناجائز کی تمیز اٹھا دیتے ہیں، بس وہ اپنے مقصد کے حصول کے لیے لگے رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میں نے ان کے لیے کیا جال بچھایا ہے۔ اس طرح وہ میرے چکر میں پڑے رہتے ہیں اور ساری زندگی اسی اور موت تک وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے چکر میں لگے رہتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس طرح شیطان کے داؤ میں تو نہیں آئے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمیں تو نہیں پتا کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے۔ بچے نے ہم سے فرمائش کی جی موٹر سائیکل دلوا دیں، ہم نے سوچا کہ بچے کی فرمائشیں تو پوری کرنی چاہیے، ادروائز وہ انفیریورٹی کمپلیکس ہو جاتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے اندر شرمندہ ہوگا کہ جی اس کی کوئی ڈیمانڈ، کوئی فرمائش پوری نہیں ہوتی۔ آپ نے موٹر بائک دلوا دی، بچے ماشاءاللہ ون ویلنگ بھی کرتے ہیں اور موٹر سائیکل چلاتے تو کیا اڑاتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ بچہ کسی حادثے کا شکار ہو، زندگی بھر کے لیے معذور ہو، یہ دنیا سے گزر جائے، بچے پہ تو گزری خود سو گزری، آپ تو ساری زندگی اپنے آپ کو الزام دیں گے نا۔ بھئی بچے تو بچے ہوتے ہیں، اس نے فرمائش کی تھی، مجھے تو سوچنا چاہیے تھا بچے کو کون سی چیز کس ایج میں دلوانی چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے، وہ تو جانتا ہے نا۔ جب وہ جانتا ہے تو اس کی مرضی پہ چھوڑ دیں۔ بھئی اگر ہم نے اس سے سرکشی اور بغاوت کا راستہ اختیار نہیں کیا، ٹھیک ہے، ٹو ارتھ از ہیومن، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، خطا کا پتلا ہے، لیکن پھر وہ اپنے رب سے لو لگاتا ہے، وہ رحم فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹی موٹی خطائیں تو وہ معاف کر دیتا ہے، تو اپنے بندوں پر جتنا رحمان و رحیم ہے ہم جانتے ہیں، تو جو کچھ وہ چاہتا ہے ہمارے لیے اس سے بہتر تو ہم اپنے لیے نہیں چاہ سکتے۔ یا اس بات کو ایک اور اینگل سے سمجھیے، آپ بتائیے آپ کی ماں آپ کا برا چاہے گی؟ نہیں، ظاہر ہے ماں برا کیسے چاہ سکتی ہے، لیکن ماں بہرحال ایک ہیومن بینگ ہے، اس سے غلطی تو ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے، کسی چیز کو اچھا سمجھ رہی ہو اچھی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ ہماری ماں ہمارا برا نہیں چاہتی، تو جو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے وہ برا چاہے گا، اور اس سے تو غلطی کا بھی امکان نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کو اس کی مرضی پہ قربان کر دیں، اس کی رضا پہ راضی ہو جائیں، تو اس سے بہتر ہمارے لیے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس نے تو ہمیں قرآن میں سکھایا ہے، دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے، دن رات ہم دعا مانگتے بھی ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کی طرف توجہ کرتے نہیں، معنی کی طرف جاتے نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تمہیں تو نہیں پتا کہ کیا چیز تمہیں چاہیے، تمہارے لیے بہتر ہے، کون سی نہیں ہے، لیکن میں تو جانتا ہوں نا، تو مجھ پر چھوڑ دو اور میری بارگاہ میں عرض کرو، مولا جو اس دنیا میں ہمارے لیے بہتر ہے وہ یہاں عطا فرما دے، اور جو وہاں کے لیے بھلائی ہے وہ وہاں عطا فرما دے۔ حضرات مکرم، وہ رحمان رحیم ہے، وہ اپنے بندوں سے اس طرح محبت فرماتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک بات اور کی بھی وضاحت کرتا چلوں۔ ایک جگہ میں گیا، مجھے پتا چلا کہ ایک صاحب ہیں، I thought that he is very sensible person and وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتے ہوں گے، لیکن پتا چلا کہ جناب وہ لوگوں کا حق مار لیتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ تو مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے ان سے پوچھا بھائی یہ کیا حرکت ہے؟ کہ آپ کے دل میں خدا کا خوف بھی پیدا نہیں ہوتا؟ کہنے لگے اس سے کیا ڈرنا، وہ تو ماں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے۔
میں نے کہا آپ کو دراصل ایک غلط فہمی ہوئی ہے، ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا وہ یہ کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید وہ آپ سے اس طرح محبت کرتا ہے، وہ اپنے سارے بندوں سے جس کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں اس سے بھی اسی طرح محبت فرماتا ہے۔ تو جب آپ کو یہ خیال ہوگا تو پھر کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، پھر کسی کے ساتھ کسی کا حق نہیں ماریں گے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، ہمارے دین اور ہمارے مذہب نے جس طرح حقوق العباد پر زور دیا ہے، حقوق اللہ وہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، وہ ہم اس سے استغفار کریں، توبہ کریں، اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں، وہ اپنے حق تو چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کا حق ہم نے مارا ہے۔ یہ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے ہمیں یہ بتایا ہے۔ اور حقوق کے حوالے سے بس وہ ایک بات کر دوں اور پھر آپ کی جان چھوڑ دوں، خود ویسے بھی ماشاءاللہ میرا ٹانگوں نے جتنا وزن اٹھایا ہوا ہے اس حساب سے مجھے آپ سے اجازت لے ہی لینی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ تابعی ہیں اور امام اعظم ابو حنیفہ کے بڑے جید شاگرد ہیں۔ ان کو امیر المومنین فی الحدیث کا لقب دیا ہے علماء نے، محدثین نے۔ ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا۔ ایک دن کسی مسلمان نے اس یہودی سے کہا کہ بھئی اپنا مکان بیچتے نہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اچھے دام ملیں گے بیچ بھی دوں گا۔ ہاں بھئی کتنے دام مانگتے ہو؟ وہ مکان، اس کی مارکیٹ ویلیو جو تھی وہ 1000 دینار تھی۔ اس یہودی نے کہا 2000 دینار میں بیچوں گا۔ اس مسلمان نے کہا اتنے پیسے مانگو گے تو سودا تو نہیں بنے گا، تمہیں نہیں پتا اس کی مارکیٹ ویلیو کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، بات یہ ہے کہ 1000 دینار تو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے، اور 1000 دینار عبداللہ بن مبارک کی ہمسائیگی کی قیمت ہے، نیبرہڈ کی قیمت ہے۔ وہ مسلمان چڑ گیا، اس نے کہا کہ بھئی بیوقوف بنا رہے ہیں ہمیں، بھئی ان کی نیبرہڈ کی کوئی ویلیو ہوگی تو ہم مسلمانوں کے لیے ہوگی نا، کہ بھئی ایک عالم، ایک فقیہ، ایک جناب محدث اس بزرگ کے ہم ہمسائے ہوں، ہمارے لیے ہوگی۔ بھئی تو یہ کہہ کہ ہمارے جذبات سے کھیل کر بیوقوف بنا کر ہم سے پیسے زیادہ لینا چاہتا ہے، اور کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی بنا ہوں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رات کو میرے بچے بھوکے سوئے ہوں۔ اب ذرا سوچیے، عبداللہ بن مبارک جیسا محدث، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا ہمسایہ جو ہے یہ یہودی ہے، یہ تو مری جائے تو اچھا ہے، جان چھوٹے گی، ایک دشمن خدا جو ہے وہ جناب دنیا سے ناپید ہو جائے گا اور مجھے ثواب ملے گا۔ نہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہمسایوں کے جو حقوق ہیں وہ مجھے دینے ہیں، وہ یہودی ہے یا نصرانی ہے یا مسلمان ہے، جو بھی ہے، مجھے تو اللہ کا حکم ہے، مجھے تو اس کو ماننا ہے۔ آپ جہاں ہم رہتے ہیں یہاں پر ہم مسلمانوں کے جو حالات ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، تو اگر ہم اپنی کیریکٹر کو، اپنے آپ کو ایک ایمبیسڈر اسلام بنا کر پیش کریں، ایک اسلام کی جو ٹرو ٹیچنگز ہیں ان کو پرسونیفائی کر کے دکھائیں لوگوں کو، تو پھر ہم اسلام کی بھی خدمت کریں گے، مسلمان کہلانے پہ بھی فخر کریں گے۔ ورنہ آج کل تو یہی ہے کہ جناب دنیا مانتی ہے کہ سب سے سچا مذہب بے شک اسلام ہے، لیکن سب سے بدترین پیروکار مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے اعمال ہیں، یہ جو کچھ ہو رہا ہے اب غزہ کے اندر، جو کچھ ہو رہا ہے، اب دیکھیے خون کے آنسو رو رہے ہیں، جناب جو غیر مسلم ہیں وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ غیر مسلم حکومتوں کی طرف سے وہ جناب فلسطین کو تسلیم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کا جو بیہیویئر ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ یہ میرے مولا بے شک ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمارے اوپر وہی حکمران ہوتے ہیں جو ہمارے اعمال کے مطابق جو سوٹ کرتے ہیں، یہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ پر یہ مولا وہ غزہ کے، فلسطین کے وہ لوگ بیچارے بہت اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، مولا ان کو اس ظلم سے بچا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔